موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں موجود ہے۔ اور مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت باء بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابو طالب کا بیٹا بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں۔ علی ابن ابی طالب خلاصہ ہیں ہر علم کا، یعنی ہر شے آپ دیکھیے ہر شے نقطے سے بنتی ہے۔ الف لکھو تو چند نقطوں کو ملاؤ تو ایک لکیر بنتی ہے، بے بھی نقطے سے بنتا ہے، جیم بھی نقطے سے بنتا ہے۔ ہر دنیا کی پوری الفابیٹ اٹھا لیں، انگلش ہو، عربی ہو، چائنیز ہو، جیپنیز ہو، ہر شے لائنوں سے لکھی جاتی ہے اور لائنیں بنتی ہی نقطے سے ہیں۔ مولا نے جو کہا ہے نقطہ ڈاٹ، ہر شے کی ابتدا ڈاٹ سے ہوتی ہے۔ اور مولا نے فرمایا علی وہ وارث قرآن ہیں، رسول نے بھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے قرآن بھی نور خدا ہے، علی بھی نور خدا ہے۔ جب خدا کے نور اور قرآن اور علی میں مشابہت دیکھیے کہ قرآن اور علی میں ایسی دوستی ہے جیسی دوستی محبت اور زیارت میں ہوتی ہے۔ دل میں محبت ہو تو زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن اور علی میں وہ دوستی ہے جو روشنی اور نور میں ہے، اگر نور میں روشنی نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا۔ قرآن بھی نور خدا ہے، علی بھی نور خدا ہے۔ جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا، جب خدا کا نور کتابوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا۔ لفظ بدل کر کہوں علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو قرآن مجسم ہے۔ اگر قرآن یا علی وہ قرآن مجسم ہے، اگر قرآن کو ظاہر میں چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو بس علی کو دیکھو، کیونکہ اللہ نے ان کو وارث قرآن بنایا، اللہ نے ان کو عصمت کا مقام دیا ہے، یہ معصوم من اللہ ہیں۔ اب دیکھیے عصمت کی تعریف کیا ہے، مختلف لوگ عصمت کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں۔ عصمت کی معصوم کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 14 معصومین معصوم ہیں، ہاں۔ اب دیکھیے معصوم اور 1,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں، تو فرق کیا رہا؟ یہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں۔ فرق یہ ہے 14 معصومین کی عصمت اور دوسرے معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ انبیاء اور معصومین کی عصمت میں فرق یہ ہے انبیاء وہ کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مقام ایک جگہ پہ خدا نے اپنے ایک نبی کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف ہیں، جیل میں کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی خدا ذرا میرے خواب کی تعبیر تو بتا دیں۔ نبی نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں رہائی ملے گی اور جا کے تم بادشاہ کے قریبی بن جاؤ گے اور اس کی خدمت گزار بنو گے، اس کو شربت گلاس میں ڈال کے پلاؤ گے۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ میری آزادی کی خبر دے دی گئی۔ ایک برابر میں گستاخ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں بھی تھوڑا مذاق کر لوں، ہنسی مذاق کے لیے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے ویسے ہی کوئی خواب بتایا، کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس نے ہنس کر کہا میں نے تو نہ کوئی خواب دیکھا ہے، آپ نے تو پوری تعبیر سنا دی۔ نبی خدا نے کہا اب ہمارا اس سے لینا دینا نہیں کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب تو وہ ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ نے معصوم نبی کو ایک مقام پہ یہ رتبہ دیا ہے۔ مگر آئیے مدینے میں عید کی رات ہے، حسن اور حسین اماں کے پاس آئے، اماں بچوں
کے پاس عید کے کپڑے ہیں، سیدہ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بس یہ جملہ سیدہ کی زبان سے نکلا، یہ صدیقہ کی زبان کا جملہ ہے، یہ سچی بیوی کی زبان کا جملہ ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ سچائی اس کا طواف کیا کرتی ہے۔ بس جملہ کہہ دیا، خدا نے جبریل سے کہا در سیدہ پہ جانا، دروازہ دستک دینا، کوئی پوچھے کون ہے، یہ نہ کہنا ہو کہ فرشتوں کا فرشتہ آیا ہے، یہ نہ کہنا ہو کہ جبریل امین آیا ہے، عاجزی کے ساتھ کہنا ہو کہ حسنین کا درزی آیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو یہ کہہ دیتی ہیں وہ حقیقت بن جاتی ہے، یہ کہتی ہیں تو انسان کی تقدیر بن جاتی ہے، یہ کہتی ہیں تو مقدر بن جاتا ہے۔ اب مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آیا ہے۔ اچھا، ایک جگہ ایک قرآن مجید میں جب حضرت آدم نے ترک اولا ہوا تو حضرت آدم کو خدا نے کہا فَاهْبُطْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ اهْبِطُوا، یعنی نیچے اتر جاؤ، جنت سے دنیا کی طرف چلے جاؤ۔ اب آدم نبی جانے لگے، آواز آئی آدم جنت کا لباس اتار دے، دنیا کا لباس پہن لے۔ ارے مثال کے طور پہ میں کسی صاحب کے مذہب پہ ہمارے مدثر بھائی کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور روزانہ ان کی شیروانی پہن کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، کسی دن ان کا میرے سے کوئی ناراضگی ہو گئی اور مجھے بیچ مجمع میں کہیں مولانا میری شیروانی اتار کے دے دیجئے، اب ہماری دوستی خراب ہو گئی ہے۔ ارے لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ کی دوستی خراب ہو گئی، مگر بیچ مجمع میں اس بیچارے سے آپ نے شیروانی کیوں اتروا دی؟ اب میں خدا سے عاجزانہ سوال کروں گا، خدایا ٹھیک ہے آدم سے ترک اولا تو ہو گیا، مگر اب آدم سے تو نے کیوں کہا کہ دنیا کا لباس پہن لے؟ جنت کا ایک جوڑا پہن کے بھی چلے جاتے، تیری اتنی بڑی جنت میں تو نقصان نہیں ہونے والا تھا، تیری بڑی جنت ہے، لامحدود جنت ہے، خدایا آدم کو کپڑا جوڑا دے دیتے، اس بیچاری ان کی زوجہ کو بھی جوڑا پہن لینے دیتے۔ خدا کی آواز آئے گی ہم آدم کی خاطر قانون جنت نہیں بدلیں گے۔ خدایا قانون جنت کیا ہے؟ قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی چیز یہاں نہیں جائے گی۔ اب میرا دوسرا سوال خدا سے ہوگا، خدایا اچھا قانون جنت بدلا نہیں جاتا، مگر در سیدہ پہ جبریل جنت کا لباس لے کر کیسے پہنچے ہیں؟ معلوم ہوا دو ہی صورتیں سمجھ آتی ہیں، یا تو خدا نے سیدہ کی خاطر قانون جنت بدل دیا، یا تو جہاں سیدہ رہتی ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ جہاں سیدہ موجود ہیں وہ جگہ جنت ہے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں کو اکثر در حیدر سے ملی روٹیاں، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ ارے دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، ارے دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے، ارے دوزخ تو ہے من کنت کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر پہ اگر لباس سے جنت آتا ہے، یہ وہ گھر نہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں جہاں جاتی ہیں وہ جگہ و جنت بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم ان ہستیوں کے گھر پہ آتے ہیں، ان ہستیوں سے مانگتے ہیں۔ جو مانگنا ہے انہی سے مانگو، جو طلب کرنا ہے انہی سے طلب کرو۔ وہ الگ بات ہے لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جو منکر ہے وہ کہتے رہیں، مگر ہمارے پاس اپنے ہر فعل کی دلیل موجود ہیں۔ اگر ہم ان سے طلب کرتے ہیں تو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اگر ان سے مانگتے ہیں تو حدیث شریف نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمارا اس زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے ان ہستیوں سے
درس لیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ ہاں 1000 سال بعد دنیا وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں مولا پہنچانا چاہ رہے ہیں، 1000 سال بعد دنیا وہاں تک پہنچے گی جہاں مولا پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ باتیں دنیا کو آج کل سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ میں ایک سائنس کی ریسرچ پیش کروں، کل کے اور پرسوں کے یعنی ترسوں کے 2 سوالات جو دیے گئے تھے، ایک سوال یہ تھا کہ وہ امانت کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا، کون سی امانت؟ کہ فرمایا ہم نے امانت پہاڑ کو دی، پہاڑ نے لینے سے انکار کیا، ہم نے وہی امانت آسمانوں کو دی، انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا، زمین نے بھی لینے سے انکار کر دیا، مگر اس امانت کو کس نے لیا؟ حملہ الانسان، انسان نے اسے حمل کیا، اٹھایا۔ انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظالم بھی تھا وہ جاہل بھی تھا۔ یہ کون سی امانت ہے؟ اس میں مفسرین نے ماشاءاللہ کافی بھائیوں نے اچھا جواب دیا ہے اور صحیح بھی جواب تھا۔ مفسرین نے 2 مین مشہور تفسیریں ہیں، ایک انسان کا فری ول، اس کا ارادہ، یعنی پہاڑ میں فری ول نہیں ہے، پہاڑ میں ارادہ نہیں ہے ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ جا سکے، مگر اللہ نے یہ شے اس کو دی ہے۔ اور دوسری تفسیر جو اہل بیتی تفسیر ہے، فرمایا اس امانت سے مراد ولایت ہے، انسان کو ہم نے ولایت دی مگر انسان ظالم اور جاہل تھا، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ امانت اللہ نے پہاڑ کو نہیں دی ہے، ان چیزوں کو نہیں دی ہے، صرف اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مدد کریں کون؟ رَبِّهِ جنتان، ماشاءاللہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈرے گا اللہ کا خوف رکھے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ دیکھیے ایک عالم، ایک آج کل ابھی بھی اس دن بات کر رہے تھے بھائی سے کہ آج کل سائنس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ NDE، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ یہ لوگ یعنی کیا؟ جو لوگ مر کے زندہ ہوتے ہیں اور برزخ کی خبریں بتاتے ہیں اور حقیقت میں گورے بھی ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہو، یہ تجربے سے گزرتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ جو ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں، کوما میں چلے جاتے ہیں، ICU میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ برزخ دیکھ کر واپس آتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے حالات بتاتے ہیں جو 100% صحیح بھی حالات ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بندہ جس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب دیکھیے 2 جنتوں کو میں ایسے آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کا دوست اس سے پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ اب اس نے اپنے دوست کی برزخ میں دیکھا کہ اس کا دوست کیا کر رہا تھا؟ جہاز اڑا رہا تھا، پائلٹ بنا پھر رہا تھا۔ اس نے پوچھا یار ادھر جہاز کہاں سے آیا؟ کہا یہاں تو برزخ ہے، جو چاہو تمہیں مل جائے گا۔ کہا میرا شوق تھا جوانی میں پائلٹ بننے کا، والد صاحب نے بننے نہیں دیا، جو بھی پر کہ میرا شوق دنیا میں پورا نہیں ہو سکا، اب یہاں آ کر اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، یہاں آ کر اپنے جو چیزیں چاہیے، کیونکہ جنت کے بارے میں ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے قرآن میں لہم فیہا ما یشاؤن، ان کو جو وہ چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا۔ اب جو چاہیں گے میں تو پتہ نہیں کیا نہیں آ جاتا کہ آپ کو ایسی دنیا بنانی ہے، بے شک بنا دو، آپ کو کیا چاہیے ہر چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کو پتہ نہیں بریانی کا پہاڑ چاہیے وہ بھی مل جائے گا، آپ کو دودھ کی نہریں چاہیے وہ بھی مل جائے گا، آپ کو ملک شیک کی نہریں چاہیے وہ بھی مل جائیں گی، آپ کو پتہ نہیں آم کی بارشیں چاہیے وہ بھی مل جائیں گی، ہر شے لہم فیہا ما یشاؤن۔ عجیب ہے یہاں فل سٹاپ آنا چاہیے، مگر خدا نے اگلا جملہ عجیب کہا واللدینا مزید، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایک فرمایا جو تم چاہو گے ملے گا، انف تھا نا، یہ تو کافی تھا، مگر کہا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے، یعنی جو تم چاہ بھی نہیں سکتے، جس کی تم طلب بھی نہیں کر سکے۔ شہید مطہری کو ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا، کہا کسی نے پوچھا شہید مطہری اور علامہ فلسفی سے کہ تمہارا مقام جنت میں زیادہ ہے یا علامہ فلسفی کا؟ شہید مطہری کیونکہ شہید ہوئے تھے، علامہ فلسفی نیچرل ڈیتھ سے دنیا سے گئے تھے، انہوں نے کہا شہادت کے اعتبار سے شہید مطہری مجھ سے اوپر ہے، مگر کیونکہ خاکساری مجھ میں زیادہ تھی، ہمبلنس مجھ میں، عاجزی مجھ میں زیادہ تھی، لوگوں سے میں جھک کے ملتا تھا، میرے دل میں وہ کوئی ایسی بڑھاپن نہیں تھا، اس وجہ سے اس اعتبار سے میں اس سے اوپر ہوں، شہادت کے اعتبار سے وہ مجھ سے اوپر ہے۔ یعنی عاجزی اور خاکساری انسان کو کتنا اوپر لے جاتی ہے کہ شہادت جتنا اسے مقام دے دیتی ہے۔ تو پھر شہید مطہری سے ان کی بیوی نے پوچھا
برزخ میں کرتے کیا ہو؟ فارغ بیٹھے ہو؟ کتنے سال ہو گئے؟ تم 20 سال پہلے دنیا سے گئے ہو، آگے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال برزخ میں زندگی ہوگی، کرتے کیا ہو؟ فارغ بیٹھے ہو؟ کہا نہیں، ہم روزانہ درس توحید لینے کے لیے مولا حسین سے ملنے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دو جنتیں سمجھ آ گئی، ایک وہ جنت جہاں پائلٹ بنا پھر رہا ہے، جہاں 2000 حوروں کے ساتھ گھوم رہا ہے، پتہ نہیں جہاں پتہ نہیں حوروں کی نہریں ہیں، پتہ نہیں کیا چیز نہیں ہے، یہ ایک جنت ہے، اور دوسری جنت اللہ کی رضا کی جنت ہے، اولیاء خدا کی معیت کی جنت ہے، وہ بلند اولیاء خدا، نچلے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں برزخ میں جب معراج میں گیا، اکثر، اب یہ رسول اللہ کا عجیب جملہ ہے، فرمایا اکثر جنتیوں کو میں نے بھولے بھالے لوگوں کو دیکھا، بہت سیدھے سادھے ایک دم سمپل سے سادے لوگ جنتی تھے۔ اب ایک معنی تو یہ ہے کہ سادے وہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو سادہ بولتے تھے کہ عجیب ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس کا کام 3 مہینے ڈیلے ہو گیا، دیکھو ہم نے جھوٹ بول دیا، ہوشیاری کر کے ہم نکل گئے۔ لوگوں کی نگاہوں میں وہ بھولے بھالے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں وہ سادے ہیں، مگر خدا کی نگاہوں میں عقل مند ہے، یہ ایک معنی ہے۔ مگر دوسری معنی کیا ہے؟ دوسری معنی یہی دو جنتوں کے حوالے سے، اکثر جنتی بھولے بالے ہیں، یعنی اکثر 99% جنتیوں کو بس یہی چاہیے ہوگا، سیب، آم، حور، غلمان، شراب، اسی کے وہ پیچھے ہوں گے۔ مگر کچھ ایسے ہوں گے، فرمایا حدیث میں، کہ وہ حسین کے اطراف جمع ہوں گے اور جنتی کے فرشتے انہیں بلا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں مالک جنت جو مل گئے۔ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ دو جنتیں ہیں۔ کچھ لوگ نچلی جنت لیول پہ ہوں گے، کچھ لوگ اوپر والی لیول پہ ہوں گے۔ جو اوپر والا ہوگا اس کے پاس نیچے والی بھی ہوگی، مگر اس کی توجہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور دیکھیے اہل بیت نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اس کے پیچھے ایک درس ہے۔ آپ دیکھیے ایک ریسرچ آپ کو بتلا دوں جس کا عنوان یہی ہے، Population, Drinking and Homicide in Australia, a time series analysis of period 1950 to 2003۔ بہت لمبی تحقیق ہے، تقریباً 50 سال پہ مشتمل تحقیق ہے۔ انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ انسانی قتل اور شراب پینے میں کیا تعلق ہے۔ اگر شراب کم ہوتی ہے کیا قتل بھی کم ہوتا ہے؟ شراب بڑھتی ہے، آسٹریلیا میں انہوں نے تجربہ کیا کہ شراب بڑھنے سے قتل بھی بڑھتا ہے، اور وہ بھی 50 سال کی معلومات جمع کی کہ شراب بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا قتل بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب انہوں نے ریسرچ ہوئی کہ ہوموسائڈ ریٹس فرام 1950 سے 2003 تک were analyzed in relation to alcohol consumption overall was as different beverages. 1 liter increase per capita consumption was followed by 8% increase in overall homicide. This effect was mainly driven by beer consumption. In comparative perspective, the importance population drinking was also similar, found in Western Europe. Conclusion is کا نکلا، Australia belongs to a group of country where lowering population drinking is likely to associate to lower homicide rate. Reducing the beer consumption seems to be the most effective way to achieve this. کہا کہ ہر پر 1 لیٹر پر کیپیٹا جب شراب نوشی بڑھتی ہے 8% معاشرے میں قتل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے شراب نوشی گھٹے گی تو قتل بھی گھٹے گا۔ اور کہا یہی رزلٹ یورپ میں بھی ہم نے تحقیق کی تھی، اس کا بھی یہی رزلٹ تھا، آسٹریلیا میں بھی یہی رزلٹ نکلا ہے۔ اب آئیے امیر المومنین سے کسی نے آ کر پوچھا، قیل لامیر المومنین، امیر المومنین سے کیا کہا، انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا والسرقہ۔ مولا سے کہا، مولا آپ کہتے ہیں کہ شراب کا پینا چوری اور زنا سے بڑھ کر ہے، چوری بڑا گناہ ہے اور زنا بھی بڑا گناہ ہے، مگر آپ کے جملوں میں نے سنا ہے شراب ان دونوں سے بڑا ہے۔ اب سنیے مولا کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فقال علیہ السلام، مولا نے فرمایا نعم ان الزنا لعلہ ان صاحب الزنا لعلہ لا يعدوه الى غیره وان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا وسرق وقتل نفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة۔ مولا فرماتے ہیں اگر زنا کرنے والا زنا کرے گا، زیادہ سے زیادہ بند کمرے میں وہ کر رہا ہے اور ایک شخص اس کے ساتھ ہے، یعنی 2 لوگوں کا گناہ ہے، اس سے زیادہ وہ زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا، مگر جو انسان
شراب پیے گا، مولا نے فرمایا شرابی اب چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا اور واجب نماز کو ترک بھی کرے گا۔ مولا نے فرمایا شراب کے نقصانات میں سے ایک نقصان قتل ہے، شراب کے نقصانوں میں سے ایک نقصان زنا ہے، شراب کے نقصانوں میں سے ایک نقصان چوری ہے، اور اس کے نقصانوں میں سے ایک نقصان نماز کو ترک کرنا ہے۔ عجیب ہے، تب فرمایا مومن کے بارے میں معصوم نے فرمایا مومن جتنے بھی گناہ کرنے کر لو مگر اپنے اور اپنے خداؤں کے درمیان ایک نازک پردہ رکھنا اور کہنا میں اس پردے سے آگے نہیں جاؤں گا، اس گناہ سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ شراب یزیدی گناہ ہے، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے جب معصوم نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا 3 گناہ کو جب میں کرتے کسی کو دیکھتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے۔ ایک جب شرابی کو دیکھتا ہوں، ایک دو جواری کو دیکھتا ہوں، اور دوسرا داڑھی مونڈنے والے کو دیکھتا ہوں۔ راوی نے پوچھا مولا آپ نے 3 برائیوں پر کیوں انگلی رکھی؟ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ فرمایا معصوم امام نے جب ہم قیدی بناؤ کر دربار یزید میں لائے گئے تھے، یزید تازی داڑھی مونڈ کر آیا تھا، یزید شراب کے نشے میں مست تھا اور یزید جوا کھیل رہا تھا، ہم کھڑے ہوئے تھے، یزید کو جواؤں سے فرصت نہیں ملی تھی۔ معصوم فرما رہے مومن کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ تبھی تو مولا علی فرماتے ہیں ایک ایسی کسی نے شراب کی بوتل نہر میں پھینکی، وہ شراب کا پانی آگے گیا، پانی اور شراب مکس ہوا اور وہ جا کر شراب کسی پودے کو لگا ہے، اس شراب کے پانی سے ایک پودا اگا ہے اور اس پودے کو ایک گھوڑے نے کھایا ہے۔ علی اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے جس گھوڑے نے وہ پودا کھایا ہے جو شراب سے اگا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی شدید نفرت ہے مولا کو، کہیں ایسے نہ ہو جائے افسوس اس معاشرے میں شراب ایسے عام ہو رہا ہے جیسے کوئی شربت اور جوس کی طرح ہے۔ لوگ شراب کو گناہ نہیں سمجھ رہے، عادت سمجھ رہے ہیں۔ شراب وہ کلر گناہ ہے جو انسان کو خدا اور اہل بیت سے دور کر دیتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو آقاؤں کے غضب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا شرابی سے نہ بیٹی لینا نہ اس کو بیٹی دینا، شرابی مومن کے جنازے پر نماز پڑھنا واجب کفائی ہے مگر شرابی کے جنازے پہ نماز نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، اسی لیے مولا نے فرمایا یہ وہ یزیدی گناہ ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو ہم مسلمان معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان جب اس گناہ میں ڈوب جائے گا اس کے بعد ہر گناہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اس فرش عذاب پہ اسی لیے آتے ہیں، ہمیشہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی مجھے اہل بیت کے ساتھ رکھ۔ معیت اہل بیت کی دعا زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ معیت ملے گی کیسے؟ آواز آئی حضرت ابراہیم کی، من اتبعنی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہے، جس نے اہل بیت کی اتباع کرے گا وہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم بس دعا کریں ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ایک چور کو امام حسن عسکری کے زمانے میں پکڑا گیا اور اسے کہا گیا کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں عسکری کا شیعہ ہوں، کا جھوٹ بولتا ہے۔ اسے لٹایا اور اس کو کوڑا جب مارنے لگے، کوڑا اس کی پیٹھ پہ نہیں زمین پہ لگ جاتا۔ دوبارہ ٹرائی کیا، کوڑا اس کو نہیں لگا، زمین پہ لگ گیا۔ حیران، اس کو لے کر آ گیا، گورنر مولا کا چاہنے والا تھا، مولا امام حسن عسکری کے پاس لے کر آیا کہ آپ کا شیعہ ہے۔ مولا نے دیکھا، مولا نے کہا نہیں یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کہ مولا اس نے خود کہا ہے آپ کا شیعہ، مولا نے کہا نہیں ہمارا شیعہ نہیں۔ پریشان ہو گیا، مولا سے کہنے لگا مولا ہم اس کو کوڑے لگا رہے ہیں، اس کو کوڑے نہیں لگ رہے۔ مولا نے کہا نہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ باہر کے وہ لے جانے لگا تو پیچھے سے مولا نے کہا ہاں ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہاں اس کے دل میں ہماری محبت کا تھوڑا سا نور ضرور ہے، محبت کا نور تھوڑا ہے جس کی وجہ سے تم یہ کرامت دیکھ رہے ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے ہم محبت کے لیول پر بھی آ جائیں، اس کے بعد دوسرا لیول شیعہ کا ہے۔ معصوم نے اسے شیعہ تسلیم نہیں کیا، معصوم نے کہا ٹھیک ہے محب ہے مگر یہ شیعہ نہیں ہے۔ 60 دن مسلسل لوگ امام رضا سے ملنے کے لیے آئے،
دروازہ کھٹکھٹاتے مولا واپس کر دیتے، پھر کھٹکھٹاتے پھر واپس۔ 2 مہینے مسلسل ایک بندہ گھر پہ آئے گا اور آپ اسے پلٹا رہے ہیں، اٹ مینس کوئی سمتھنگ از سیریس، کوئی مسئلہ سیریس ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد جب دروازہ انہوں نے کھٹکایا 71ویں دن میں، کہا خادم نے کون ہے؟ ہر دفعہ کہتے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں، اس دفعہ رو کے کہا ہم آپ کے محب ہیں۔ مولا رضا کی آواز آئی، دروازہ کھول دو، انہیں آنے دو۔ یہ رونے لگے، مولا ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی، گاؤں جائیں گے گاؤں والے کیا کہیں گے، 60 مرتبہ تمہیں معصوم نے آنے نہیں دیا۔ مولا نے فرمایا تم نے تو 60 مرتبہ یہ دعویٰ کیا تھا ہمارے شیعہ ہو، تم میں ہمارے شیعوں کی صفت کہاں ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا جانتے ہو شیعہ کون ہے؟ مولا نے 3 نام لیے۔ مولا نے فرمایا شیعہ حسن تھے، شیعہ حسین تھے، شیعہ سلمان فارسی تھے۔ مولا نے 2 معصوموں کے نام لیے، شیعہ امام حسن تھے، شیعہ امام حسین تھے، اور شیعہ ان کے صحابی سلمان فارسی تھے۔ انہوں نے معافی مانگی، مولا نے پھر خادم سے کہا 60 مرتبہ آ کر ان کو سلام کرو، کیونکہ 60 مرتبہ انہیں تم نے پلٹایا ہے واپس۔ یعنی مولا اگر کوئی سچا شیعہ ہے، دیکھیے مولا ان کے ساتھ کیا رفتار کرتے ہیں۔ سلمان سے کہا سلمان تو جا رہا ہے مدائن، تیری علی کو بڑی یاد آئے گی، مگر سلمان پریشان نہ ہونا، جب تم موت کی بستر پہ سو رہے ہوگے اپنے رشتہ داروں سے کہہ دینا علی مجھے خود دفنانے کے لیے آئیں گے۔ سلمان بستر موت پہ ہیں، خانوادے سے کہا مجھے نہ دفنانا، علی آئیں گے۔ سب کو حیرت ہوئی، کہاں مدینہ کتنے 1000 کلومیٹر، کہاں مدائن اور کہاں مدینہ، علی کیسے آ سکتے ہیں؟ اب سلمان کا دم ٹوٹ گیا، 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، دیکھا باڈی تو خراب ہو جائے گی، فریزر کا زمانہ تو نہیں تھا کہ باڈی کو کولڈ روم ٹھنڈی جگہ میں رکھیں، کہا لے جاؤ اسے دفنانے کے لیے۔ ویسے ہی سلمان فارسی نے کوئی بات علی کی محبت میں کر دی ہوگی، جیسے لاش لے جانے لگے دیکھا ایک گھوڑا سوار دور سے آ رہا ہے، کہا ٹھہر جاؤ اس کے وارث علی خود آ رہے ہیں۔ علی نے کہا ٹھہر جاؤ، میں خود اس کو کفن دوں گا، میں خود اس کا غسل کروں گا۔ اپنے بیٹے کی طرح علی نے اس کا غسل کیا، اپنے بیٹے کی طرح اسے کفن دیا، پھر علی نے قبر میں لٹایا، پھر علی نے قبر بند کی، اور قبر کے اوپر علی نے ایک جملہ لکھا، یہ بھی سلمان کو سکھایا، سلمان اگر تیرا رب تجھ سے پوچھ لے کہ خالی ہاتھ آ گئے ہو، یہ کہہ دینا مہمان کے در پہ انسان خالی ہاتھ ہی آیا کرتا ہے۔ تو میرا مہمان ہے، تو میرا میزبان ہے، میں تیرا مہمان ہوں۔ میں آپ کسی کے گھر پہ دعوت کے لیے جاتے ہیں، کھانا ساتھ تو نہیں لے کے جاتے، وہ کھانا کھلائے گا۔ مالک تو میرا میزبان ہے، مہمان ہمیشہ خالی ہاتھ آتا ہے۔ مولا نے یہ سلمان کو سکھایا۔ یقین جانیے اگر وہ محبت، سچی محبت کا نور ہمارے دل میں موجود ہو، یہ مولا نے شرط رکھی ہے۔ ایک عالم دین کے بارے میں کہتا ہے نجف میں ایک زائر آیا، جوان تھا، داڑھی اس کی مونڈی ہوئی تھی اور زیارت کے لیے آیا تھا۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ کربلا جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مگر افسوس ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی جو ہوتے ہیں، وہ جوان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عراقی اٹھتا ہے، پتہ نہیں ایرانی اٹھتے ہیں، آذربائیجانی، ہر طرح طرح کا بندہ، اور اطراف میں کونوں میں ٹیک لگائے ہوئے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے ان پہ، بھائی یہ بندہ شاید ان سے زیادہ زحمت کر کے پہنچا ہے، ایران کا تو بارڈر ملتا ہے، وہ تو جلدی آ جائیں گے، یہ کہاں سے گرمی کا سفر کر کے آیا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ محبت ہے مگر معرفت اس میں نہیں ہے۔ بے معرفت وہی ہوتا ہے، بیچارہ محبت ہے، آیا ہوا ہے مولا کے لیے، مگر معرفت ہوتی تو اتباع بھی کرتا، اطاعت کرتا۔ افسوس کہ معرفت کی کمی ہے ادھر۔ تو اب یہ شخص تھا جس میں معرفت کی کمی تھی، عالم دین نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، کہاں اٹھ کے آ گیا ہے زیارت کرنے، داڑھی کا رکھتا ہی نہیں ہے اور مولا کی محبت کا دعویٰ ہے۔ رات کو اس نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا۔ امیر المومنین نے کہا وہ کچرا دیکھ رہے ہو؟ کچرے کا ڈھیر تھا، کہاں؟ کہ جا کے اٹھاؤ۔ بدبودار کچرا ہٹائے ہٹائے ہٹایا، پھر زمین تک جب پہنچا، مولا نے کہا دیکھ زمین پہ کیا پڑا ہے۔ اس نے کہا کوئی چیز چمک رہی ہے، اٹھایا، مولا نے کہا اسے دھو لو، اسے دھویا۔ مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ جوان تھا تو گنہگار، مگر اس کے دل میں علی کی محبت کا ہیرا ضرور موجود تھا۔ وہ گنہگار تھا مگر یہ
ہیرا ایک دن اسے وہ ساری گندی بدبودار گناہوں کی نجاست کو ختم کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ انسان خود ارادہ کرے گا۔ انسان خود ارادہ کرے گا تو مولا خود راستہ کھولیں گے۔ انسان وعدہ دے مولا کو 40 دن کا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 دن شروع کریں۔ نفس سے انسان ایک پاگل بچے کی طرح ہے۔ پاگل بچہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے چھری دے دو، پتہ نہیں چھری بھی اٹھائے گا، یہ بھی کرے گا، کیونکہ وہ پاگل ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی طرف جائے گا۔ کہا کہ نفس کو الو بناؤ، نفس کے پاس عقل نہیں ہے، بس شہوت ہے، تو نفس کو چھوٹے ٹارگٹ دو، کہو میں یہ گناہ نہیں کروں گا بس 3 دن کے لیے، باقی بعد میں دیکھ لیں گے، نفس خوش ہو جائے گا۔ اگر اچانک کہیں گے 40 دن، وہ کہے گا نہیں بھائی ٹو مچ ہے، یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کو چھوٹے ٹارگٹ دیں کہ 3 دن کے لیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور یقین جانیے انسان اگر یہ وعدہ مولا سے کرے، بار سرکار انسان کو خود مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کسی کو بھی جو گنہگار ہو، برا ہو، بری اور کم نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا۔ اس نے پستی کی نگاہ سے کسی کو دیکھا تو مولا خواب میں آئے، چاہے انسان گناہ کر رہا ہے، شاید یہ گناہگار توبہ کر کے میرے سے پہلے جنت پہنچ جائے، خدا جانتا ہے۔ موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ کل جب ہمارے پاس آ رہے ہوگے کوہ طور پر، اپنے سے پستر کسی کو لے کر آ جانا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ گئے، بڑوں میں دیکھا اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ بچوں میں دیکھا اس کی عمر مجھ سے کم ہے، اس کی برائیاں مجھ سے کم ہوں گی۔ برابر والوں کو دیکھا کہ میں تو اپنی برائیوں کا علم رکھتا ہوں، اس کی برائی کا تو خبر نہیں رکھتا۔ نہ عورتوں میں، نہ مردوں میں، نہ بڑوں میں، نہ چھوٹوں میں، نہ ہم سنوں میں کسی حضرت موسیٰ کو اپنے سے پس نہیں ملا۔ ہم ہوتے تو پورے محلے والے کو لے کر چلے جاتے، خدایا یہ سب میرے سے پس ہیں، میں تو ان سب میں سب سے بہترین ہوں۔ مگر موسیٰ اکیلے جا رہے ہیں کوہ طور پہ، راستے میں ایک کالا بدبودار کتا نظر آیا، سوچا اسی کو لے کر جاتا ہوں، انسان بھی تو نہیں۔ پھر خیال آیا اس سے کتا خدا نے بنایا، مجھے موسیٰ بھی خدا نے بنایا۔ اگر وہ چاہتا الٹا کر دیتا، مجھے جانور بھی بنا سکتا تھا، مگر اس نے مجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا، کہ نہیں یہ نہیں مجھ سے پست ہو سکتا۔ چلے گئے اکیلے، کوہ طور میں پہنچے، خدا کی آواز آئی موسیٰ ہم نے تجھے ایک ہی تو کام دیا تھا، وہ بھی نہیں کر پائے۔ کہا مالک میں ڈھونڈتا رہا، نہ انسانوں میں، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ جانوروں میں، کوئی مجھے اپنے سے پستر نہیں ملا۔ خدا کی آواز آئی موسیٰ اگر اس کالے کتے کو ساتھ لے کر آتے، میں تیرا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دیتا۔ تم نبی نہ رہتے، ہاں وہ لڑکی بے حجاب ہے، مجھ سے پستر ہے نہیں، وہ شرابی ہے مجھ سے پستر ہے نہیں، وہ بے نمازی ہے مجھ سے پستر ہے نہیں۔ یہ نہیں کہنے کا حق انسان کو، ٹھیک ہے وہ بے نمازی ہے، بے پردہ ہے، شرابی ہے، گناہ کر رہا ہے، نصیحت کرنا چاہیے، مگر اس کو پست نہیں سمجھنا چاہیے۔ نصیحت ہمارا فرض ہے، امر بالمعروف ہمارا فرض ہے، اور مولا حسین کا بھی مقصد یہی ہے، فرش عزا کا بھی مقصد یہی ہے۔ لوگ کبھی فرش عزا پہ آتے ہیں، خود عزاداری کا مقصد نہیں جانتے، ان سے پوچھتے ہیں عزاداری کا مقصد کیا ہے، کہتے ہیں ماتم عزاداری کا مقصد ہے، گریہ عزاداری کا مقصد ہے۔ یہ ماتم اور گریہ تو عزاداری حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوا ہے، یہ تو مولا حسین کا مقصد نہیں، مولا حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ یہ مولا حسین کی شہادت کے بعد گریہ ماتم آیا، مقصد ابتدا میں ہوتا ہے، مقصد حسین نے خود بتلایا ہے اپنے قیام کا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں کوئی خون خرابہ پھیلانے اور فساد کرنے نہیں اٹھا، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے ناناؤں کی امت میں اصلاح کے لیے اٹھا ہوں، وارید ان آمل بالمعروف وانہا عن المنکر، اور اس مقصد کو کیسے لے کر جاؤں گا؟ میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا، میں نیکی کا لوگوں کو حکم دوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، اور برائی سے لوگوں کو روکوں گا۔ یہ اصل مقصد حسین ابن علی ہے۔ اتنے لوگ تھے
اس مقصد میں اہل بیت کے چاہنے والے نہ بن سکے، مولا کے محب نہ بن سکے۔ مقصد حسین یہی ہے، اپنے اندر اصلاح پیدا کر۔ ہر سال چہل و ماتائے، ہر سال آپ یہاں آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، کیا پچھلے چہلوں میں اس چہلوں میں مجھ میں فرق آیا؟ کیا میں وہی ہوں؟ کیا مجھ میں وہی عادت ہے؟ کیا مجھ میں وہی برائی ہے؟ کیا مجھ میں وہی کمزوری ہے؟ کیا میری نماز اگر پچھلے سال قضا ہوتی تھی ریگولرلی، اب بھی قضا ہو رہی ہے، امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے، تو مجھ میں مسئلہ ہے، میرے میں کوئی اصلاح نہیں آ رہی۔ نفس کو میں نے کہا الو بنانے کا طریقہ، 4 بجے نماز کا ٹائم ہے مثال کے طور پہ، آپ کی آنکھ کھلتی ہے 5 بجے، مثال کے طور پہ 5 بجے قضا ہو جاتی ہے، اب آپ کیسے پیچھے آئیں گے؟ یا کہیں 6 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے جو قضا ہو رہی ہے، 4 بجے فجر کا ٹائم ہے اور آپ کی روٹین میں 6 بجے آنکھ کھلتی ہے، اب نفس کو کیسے آپ الو بنائیں گے؟ آپ کہیں گے مجھے کل اٹھنا ہے 5:59 پر، 1 منٹ پیچھے آئیں، زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ کہیں، مجھے 1 منٹ پہلے اٹھنا ہے، نفس راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے 1 منٹ کوئی نہیں، پھر اگلے دن 1 منٹ پیچھے آئیں۔ اس طرح 60 منٹ ہوتے ہیں آپ کے 1 گھنٹے میں، آپ کے 4 مہینے میں آپ کی آنکھ اسی وقت کھلے گی جب نماز کا ٹائم آئے، لگے گا ٹائم آرام آرام سے، 1 منٹ کر کے جب پیچھے آئیں گے نفس کو محسوس بھی نہیں ہوگا ہوا مجھ سے کیا ہے۔ یہی طریقہ ہے نفس کو دھوکہ دینے کا، نفس کو فریب دینے کا، اسی لیے فرمایا اعداء عدوک الذی نفسک الذی بین جنبیک، تیرا بدترین دشمن وہی ہے، وہ نفس ہے جو تیری پسلیوں کے درمیان ہے، اور یہ تمہیں تبدیل ہونے نہیں دے رہا، یہ تمہیں آقا کی اطاعت کرنے نہیں دے رہا۔ اور وہ لوگ جو کربلاؤں میں جنہوں نے حسین پہ جان قربان کی، وہ منزل جہاد اکبر پہ فائز ہے۔ حسین نے عباس کو 2 انگلیوں کے درمیان سب دکھا دیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا تھا سب کیا ہونے والا ہے، مگر وہ منزل جہاد اکبر پہ تھے، تبھی تو جا کر جہاد اصغر کی انہیں منزل ملی ہے۔ پہلے اپنے نفس کو مار، پھر تیرا جسم قابل شہادت بن جائے گا۔ ایسے نہیں ہے حسن نصر اللہ، ایسے نہیں بنے قاسم سلیمانی، یہ شہداء عارف حسینی، انہوں نے نفس کو مارا، اپنے جہاد اکبر میں کامیاب ہوئے، تب جا کے جہاد اصغر میں انہیں شہادت ملی ہے۔ اور ہم مولا حسین سے یہ کہنے آئے، مولا ہمیں بھی جہاد اکبر کی منزل عطا فرمائے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے، کربلا قافلے کاروان کے ساتھ جا رہی تھی، کہیں منزلیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، ایک جگہ رکی، اس کی آنکھ لگ گئی، بچے سو گئے، جب آنکھ کھلی دیکھا کاروان والے جا چکے ہیں اور یہ اکیلی رہ گئی ہے، اب نکلی کہاں جائے، چلنے لگی، اچانک کچھ لٹیرے آئے اسے لوٹنے کے لیے، یہ زائرہ تھی، زیارت کے لیے جا رہی تھی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے عباس کیا تیری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تیری زائرہ کو لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں۔ اسی دوران اس نے دیکھا ایک سوار آیا اور اس سوار کی اتنی ہیبت تھی کہ اس کے ہیبت کی وجہ سے تمام چور بھاگ کر چلے گئے۔ اس خاتون کو سوار نے کہا میرے پیچھے چند قدم چلو، یہ چند قدم چلی تو خود کو کربلا کے دروازے کے سامنے پایا۔ اس خاتون نے اس سوار سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے لوٹنے والے آئے ہوئے ہیں؟ اس سوار نے کہا میں حسین کے سامنے بیٹھا تھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہماری زائرہ کو ستایا جا رہا ہے، اس کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ اس خاتون نے جیسے یہ جملہ سنا کہا آپ نے حسین کو دیکھا ہے؟ کہا ہم تو ہمیشہ حسین کے سامنے ہوتے ہیں۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو اپنا ہاتھ مجھے چومنے دیں۔ انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ نہیں، میں کٹے بازو والا عباس ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج عباس کے گریے سے شروع ہوا، آزادار و امام زمانہ سے کہو مولا آپ خود فرماتے ہیں جہاں میرے چچا عباس پہ رویا جائے گا میں اس مجلس میں ضرور آتا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ
مدینہ پہنچا ہے، سب سے پہلے جو بی بی استقبال کے لیے آئی وہ مادر عباس ام البنین ہے۔ یہ عجیب ماں ہے جس نے بیٹے کو وفا سکھائی ہے۔ جب بی بی ام البنین کی شادی ہوئی، بی بی ام البنین کے استقبال کے لیے حسن اور حسین، زینب و کلثوم دوڑتے ہوئے آئے۔ اماں کہہ کر جب سلام کیا، ام البنین کا بدن کانپنے لگا۔ شہزادوں مجھے اماں نہ کہو، میں تو زہرا کی کنیز ہوں۔ اس بی بی کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک دن مولا علی سے ام البنین نے کہا، مولا اب مجھے فاطمہ کہنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہا مولا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں میں دیکھتا ہوں زینب کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، زینب کو اماں کی یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ ام البنین آئی، سجاد سے پوچھا، سجاد مجھے بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں، اماں تیرے بیٹے نے وفا کی انتہا کر دی۔ ام البنین پوچھتی ہے، میں نے عباس کا تو نہیں پوچھا، مجھے حسین کا بتاؤ۔ پھر سے مولا بری خبر اچانک نہیں دینا چاہتے، کہتے ہیں تیرے بیٹے نے وفا کی لاج رکھی ہے۔ ام البنین عجیب سا جملہ کہتی ہے سجاد میں تجھ سے زہرا کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو مجھے زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی کے بیٹے کا بتا رہا ہے۔ مجھے بتا آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سجاد کہتے ہیں، اماں میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے آخری مرتبہ ذوالجناح پہ بابا کو پھوپھی زینب نے سوار کرایا تھا۔ جیسے یہ سنا ہاتھ کانپے، عصا زمین پہ گری، نجف کی طرف رخ کر کے کہا، یا علی میری فریاد، آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے، میں دودھ نہ بخشوں گی اگر عباس حسین کو چھوڑ گئے۔ جیسے یہ جملے کہے زینب آگے بڑھی، کہا عباس کا گلہ نہ کرنا، جب میں نے سوار کرایا تھا بھائی کے بازو کٹ چکے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر وابن سید الوسیم، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین۔ سینے پہ ہاتھ رکھے بے کفن حسین کو سلام کرو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی ازادارو دل کر رہا ہے وہ مصائب پڑھوں جو امام زمانہ کے فرمائشی ہیں۔ امام زمانہ نے سید ابن طاؤس سے کہا، سید وہ مصائب پڑھو جب زینب حسین سے الوداع کر رہے تھے۔ آزادارو شرم سے نہ رونا، گڑ گڑ کے نہ رونا،
علامہ مجلسی مجلس پڑھیں، عورتوں میں سے خاتون آتی ہے، کہتی ہے مجلسی خواتین میں فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، فاطمہ زہرا نے فرمائش کی ہے مجلسی وہ مصائب پڑھو جب بہن بھائی سے الوداع کر رہے تھے۔ یہ بی بی فاطمہ اور امام زمانہ کے فرمائشی مصائب ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں اما فضا خیمے میں جانا، صندوق میں ایک کرتا پڑا ہوا ہے، وہی کرتا ہے جسے ماں سیتے جاتے روتے جاتے تھے، وہ کرتا لے کے آنا۔ مگر فضا اما فضا خیال سے زینب کو پتہ نہ چلے، فضا کرتا لے کے آتی ہے، راستے میں زینب نے دیکھ لیا، کہا اما فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا بی بی کچھ نہیں کرتا ہے۔ زینب نے سر پیٹ کے کہا یہ کرتا نہیں بھیا کا کفن ہے۔ ہائے ماتم بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب میرا بھائی تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ بی بی زینب نکلی، کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اماں نے کہا تھا جب بھائی مقتل کو جانے لگے، بھائی کی گردن کا بوسہ لینا، چھری کو چومنے سے پہلے تم چوم لینا۔ بہن نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مگر ذوالجناح نہیں چلتا۔ ذوالجناح آخری زحمت ہے مجھے لے چلو، مگر ذوالجناح نہیں چلتا۔ ذوالجناح اب زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے زمین کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ حسین نے زمین کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ ننھی سکینہ، ہائے ماتم بھی کرتے جا، گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں ماتم بھی کرتے جاؤ، مولا کے ظہور کو نہ بھولا۔ یہی ادب رونے کا، اونچی آواز سے رویا کرو۔ مولا حسین اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ سکینہ اماں کے پاس چلی جاؤ۔ کہا بابا میں آپ کی گود میں سونے کی عادی ہوں، میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ مولا حسین کہتے ہیں آج کے بعد اماں کی گود پہ سو جانا۔ سنو گے سکینہ کا جملہ تڑپ جاؤ گے۔ سکینہ کہتی ہے بابا وہاں تو علی اصغر سوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں اب جگہ بدل گئی ہے، اب اصغر میرے سینے پہ، تم اماں کی گود۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار و آغائے وحید خراسانی کہتے ہیں ایک عمل ہے اگر مومن کرے گا خدا اسے کربلا کا منظر دکھائے گا، مگر تین ایسے منظر ہیں خدا کبھی مومن کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ منظر اتنے سخت ہیں مومن مر جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا۔
اب اپنے امام زمانہ کی غربت پہ رونا ہے تو اس جملے کو سن کے رو۔ آغا وحید خراسانی کہتے ہیں یہ تینوں منظر امام زمانہ ہر روز دیکھتے ہیں، تڑپ تڑپ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ کون سے منظر سنو گے؟ وہ تین منظر کربلا کے۔ پہلا منظر وہ منظر ہے جب حسین زین سے زمین پہ آ رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین کو 9 منٹ لگ گئے زین سے زمین پہ آتے آتے۔ ارے 9 منٹ جانتے ہو کیوں لگے؟ جب حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے یہ ظالم دائیں پھسلیوں میں پرچیاں چھپا دیتے۔ جب بائیں طرف سے اترنا چاہتے او بائیں پھسلیوں میں پرچیاں، زہرا کا لال کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اجرکم اللہ، مگر حسین زمین پہ نہیں گرے۔ جانتے ہو کیسے حسین زمین پہ گرے؟ معاف کرنا روایت سخت ہے۔ مختار نے حرملا سے پوچھا تم نے اپنے تیروں کو کہاں خرچ کیا؟ کہا میرے 3 بڑے تیر تھے، ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ پہ مارا، ایک تیر میں نے اصغر کے گلے پہ مارا، سن سکو گے؟ ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی۔ اب حسین سے سنبھلا نہیں گیا، حسین زمین پہ گرے۔ اس شمر کو آتے دیکھا، حسین سمجھ گئے آخری لمحہ ہے۔ وہیں سے آوازی بہن زینب اب خیموں کی طرف چلی جاؤ، اب تیرے دیکھنے والا منظر نہیں ہے۔ یہ وہ منظر زینب بھی نہ دیکھی۔ جیسے بھائی نے کہا واپس جاؤ، زینب دوڑی ہے، خیموں تک ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ کالی آندیاں چل رہی تھی، کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا۔ سجاد کے خیمے میں گئی، سجاد زلزلہ آ رہا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹانا، خیمے کا پردہ ہٹا۔ کیا دیکھا؟ نوکے نیزے پہ زہرا کا لال کا سر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے مصائب اپنی آخری منزل پہ۔ وہ کون سا منظر تھا جو بی بی زینب نے نہیں دیکھا؟ وہ منظر جو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ۔ شمر نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، اب ضرب مارنا شروع کی۔ جب پہلی ضرب لگی انبیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب دوسری ضرب لگی اولیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب نویں ضرب لگی مولا حسن نے کہا بابا میں نہیں دیکھ سکتا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب 10ویں ضرب لگی مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا،
کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب 11ویں ضرب لگی رسول اللہ نے سر جھکایا کربلا چھوڑ کے چلے گئے جب حسین نے دیکھا سب چلے گئے ایک مرتبہ فریاد بلند کی ہائے میں غریب اکیلا رہ گیا کوئی میرا نہ رہا ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی حسین تو اکیلا نہیں ہے تیری ماں فاطمہ ابھی یہاں ہے میں تیرا سر اپنی گود میں القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما فلسطین میں مسلمان بہت مشکلات کے شکار ہیں بار اللہ ان کو کامیابی عطا فرما ظالم اسرائیل اور ان کی مدد کرنے والے امریکہ کو نیست و نابود فرما لبنان میں شیعان حیدر کرار بہت مشکلات میں بار اللہ اس سخت مرحلے سے جو ان پر ظالموں نے پابندی لگائی اس مرحلے سے ان کو کامیابی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما ظالم لبنانی حکومت کو ناکام فرما وطن عزیز میں شیعان حیدر کرار کے خلاف عزاداری کے خلاف 40 کے خلاف مشی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بار اللہ ہمیشہ سے ان کی سازشیں ناکام رہی ہیں آئندہ بھی سب کی ظالموں کی سازشوں کو ناکام فرما اہل بیت کے جانے والے ہمیشہ کامیاب رہیں ہم سب کو ہمیشہ کامیابی عطا فرما زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما بار الہ ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شامل فرما مولا کے قدموں پہ شہادت کی ہمیں سعادت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع